پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 24، سورۃ الزلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام سورۃ الزلزال ہے، اور یہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کے نزول کا جہاں تک تعلق ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حضرت کی مکی زندگی میں صورت نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، تو اس لیے یہاں اس کے اوپر مدنیہ لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک اس صورت کی فضیلت کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی قرآن مجید کا حصہ سکھلا دیا۔ حضرت نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اسے الف لام میم سے شروع ہونے، الف لام را سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے کوئی سورت سکھا دیا۔ اس کا حضرت وہ تو لمبی صورتیں ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، حافظہ کمزور ہے، اس زمانے میں لکھی ہوئی صورت تو موجود نہیں تھی، زبانی سلسلہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کو حامیم میں سے، حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں کوئی صورت سکھا دیا۔ اس کا یہ بھی بڑی صورتیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ زلزال جو ہے یہ اس کو سکھلایا، اور جس وقت آخری آیتوں پہ پہنچے کہا کہ حضرت میری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں جو رائے فرمائی، یہ بہت عقل مند آدمی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی جزا بیان فرمائی ہے، اور اس کی جو آخری حصہ ہے، اس کا آخری حصہ، اس کے اندر پورا نچوڑ بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک اس صورت کی فضیلت کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صورت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ کافرون کے بارے میں فرمایا کہ وہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اب اسے ہم نے بھی ایک فائدہ اٹھایا ہے، اور اصل جو اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل اشارہ یہ ہے کہ سورۃ زلزال جو ہے یہ آدھے قرآن کے برابر ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ ہے دنیاوی، ایک حصہ ہے اخروی۔ دنیاوی زندگی یہ ذریعہ ہے، اخروی زندگی مقصود ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس وقت کیا صورتحال پیش آئے گی، تو اس لیے اس کو آدھا قرآن کہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں عبرت کے لیے، دنیا کے بھی آخرت کے۔ اب اس میں کیونکہ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، تو تین بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون اس میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو تہائی قرآن کے برابر کہا۔ اور سورۃ کافرون میں اسی طرح سے چوتھائی حصہ بیان ہوا ہے، لیکن ہم نے بھی ایک اس سے نتیجہ نکالا ہے۔ ایک دن کے بعد یہ صبح یہاں 10 سے فارغ ہوئے ہم، ایک صاحب تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ جی وہ مجھے ختم چاہیے۔ میں نہیں سمجھا کہ ختم چاہیے کہ معنی کیا ہے، میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی پڑھا ہوا خاتمہ آپ کے پاس ہو تو میرا کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے مجھے ایک سال سماعت کے لیے چاہیے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے۔ تو ایک ساتھی نوجوان تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو کی رحمت کرے، اور اس قسم کے معاملات کے اندر ٹوپ لگانے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ پتہ کرو یہ ختم کا سلسلہ کیا ہے۔
وہ گئے قاری صاحب سے انہوں نے دوستی قائم کی، دو اس کے قائل تھے، دوستی قائم کی، ان کے پاس آتے جاتے رہے، پھر آ کے انہوں نے رپورٹ دی، فرمایا ان کے پاس میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ختم چاہیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے کا؟ اتنے کا، لہٰذا اس نے عنایت فرما دے، تو انہوں نے دعا فرما دی کہ اللہ جو یہ ختم ہے اس کا ثواب جو ہے یہ فلاں کو پہنچا دیا۔ کہا اس کے بعد میں بیٹھا تھا، ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت ختم چاہیے، 3 ختم چاہیے، اس کا مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ پہلا جو آدمی آیا تھا تو آپ کے پاس صرف 1 ختم تھا، اس وقت آپ نے اس کو دے دیا، تو اب یہ 3 اتنی دیر میں کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا آپ بھی اللہ کے بندے سادہ مزاج ہیں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو 1 ختم ثواب ہو گیا، اس لیے میں نے 9 دفعہ پڑھ کے اس کو دیا، بس یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا یہ کہ یہ آدھا قرآن ہے، یہ توجہ کے لیے، اور اخلاص کے بارے میں یہی ہے تو یہ توجہ کے لیے کہ بنیادی چیز توحید ہے۔ اور سورۃ الکافرون جو فرمایا کہ جتھئی ہے تو اس میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیں کہ غلط دین سے اپنے آپ کو بچیں، کہ کافروں کے ساتھ اختلاط سے اپنے آپ کو بچیں، اپنی عبادت کو خالص کریں۔ اور اس صورت الزلزال کو جو اللہ نے آدھا قرآن کہا تو اس میں یہ ہے کہ اصل جو فکر ہے وہ آخرت کی فکر ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی کی تیاری ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التین کے اندر انسان کی عظمت بیان فرمائی، کیفی آسانی تک کہ اس انسان کو میں نے بہترین سانچے میں پیدا کیا، لیکن پھر فرمایا کسی انسان کو میں نچلوں اس کا نچلا بنا دیتا ہوں، پلٹا دیتا ہوں۔ اب یہاں یہ ذہن میں ایک بات آتی ہے، سوال ہے، یہ 2 اشکالات ہیں کہ جب اللہ خود ہی بنا دیتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں میرے ممتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو معلوم ہوا کہ نچلا جو بننا ہے یہ اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آسانی تقویم کا حوالہ دیا کہ اس کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی صورت اعلیٰ کی فرمایا کہ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمتیں بھی عقل کی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے جسمانی حسن بھی عطا فرمایا، اللہ نے باطنی خواص بھی عطا فرمائی، لیکن انسان تمام تر عقلی صلاحیتوں کے باوجود محتاج ہے وحی کا۔ اگر وحی نہیں ہوگی تو انسان بھٹکتا پھرے گا، کہ جہاں اندر کی روشنی کی ضرورت ہے وہاں باہر کی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے، آپ جس اندھیرے میں کھڑے ہیں تو ایک تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں، سیدھا لائٹ بجھا، کسی سے کہیں کہ لائٹ بجھا دی، لائٹ اس نے بجھا دی، بالکل گھوپ اندھیرا چھا گیا، آپ 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، جتنی بھی آپ احتیاط فرمائیں گے جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معمولی سا ہی کیوں نہ ہو کہ آپ قبلہ سے ذرا ہٹے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کہ آپ کے اندر کی روشنی بینائی تو کام کر رہی ہے، لیکن یہ بینائی کب کام کرے گی؟ جب باہر کی روشنی موجود ہوگی۔ تو اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اگر وہی جو باہر کی روشنی ہے اگر یہ انسان کو حاصل نہ ہو تو یہ بینائی اس کے لیے بیکار ہے۔ تو عقل جو ہے یہ رہنمائی کی محتاج ہے، کس کی؟ وحی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کے اندر اس وحی کی طرف متوجہ فرمایا کہ کہ انسان غور کرے اس بات پر کہ جسمانی لحاظ سے بھی غور کرے، باطنی لحاظ سے بھی غور کرے۔ جسمانی لحاظ سے کیا کہ یہ جمع ہوا خون، کہ ماں کے پیٹ کے ماں کے رحم کے اندر پانی کی بوند سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے جمع ہوئے خون کا، پھر آگے مراحل چلتے کہ انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے کہ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ جمع ہوا خون ہے کہ جس کو دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو مختلف مراحل سے گزار کر یہ حسن عطا فرمایا۔ اسی اللہ نے انسان کو باطنی صفات اور باطنی خواص میں علم کی نعمت عطا فرمائی۔ یہی علم ہے جس کی وجہ سے انسان مسجود الملائکہ بنا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا علمی فضیلت کے لحاظ سے۔ یہ فضیلت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی کہ انسان کو اللہ نے نصوص کا علم بھی عطا فرمایا اور اللہ نے انسان کو اجتہادی علم بھی عطا فرمایا۔ یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے ممتاز کیا ہے۔ چاہیے کیا کہ جب جسمانی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ساری مخلوقات سے افضل بنایا اور باطنی لحاظ سے بھی مجھے وہ خواص عطا فرمایا جس سے میں مسجود الملائکہ بنا، تو چاہیے کیا کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ کا شکر اور اللہ سے وابستگی نہ ہو۔ ایسا کوئی لمحہ انسان کی نہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود انسان سرکشی میں بڑھتا ہوا چلا جائے۔ فرمایا کہ ہمارا کیا بگاڑے گا، لہذا ان شیاطین کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے،
اللہ کا قرب حاصل ہوگا سجدے سے. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں نماز کی حالت کے اندر، میں نے ہاتھ باندھ رکھے. اب ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ باندھیں گے، ناف پہ باندھیں گے، ناف کے نیچے باندھیں گے. ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھیں گے. اقرب الی التعظیم، کہ تعظیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر صورت ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. اب یہ اشکالات کا دور ہے. ایک اعتراض یہ ہے جیسے ناف کے نیچے میں اس لیے نہیں باندھتا کہ یہ جگہ ناپاک ہے، تو اس لیے میں نہیں باندھتا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے یہ بات عرض کی کہ یہ جگہ ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے. حضرت نے فرمایا کہ پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ نماز کی جو شرط ہے وہ ہے جسم کا پاک ہونا. جسمانی عبادت ہے جسم پاک ہونا، لہٰذا جس کو تو ناپاک سمجھ رہا ہے اس چیز کو اتار کے نماز پڑھا کر، تاکہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہ ہو. جس وقت انسان نماز کی حالت میں ہے تو پورا جسم پاک ہے، تو لہٰذا میں اپنی عقل کا استعمال کروں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت نے ہاتھ باندھے نماز میں تحت سرہ ناف کے نیچے، لیکن میں اتنا مقدس اتنا پاکیزہ ہوں کہ نہیں جی میں نیچے ہاتھ نہیں باندھ سکتا. تو اپنی عقل کو جب تابع کریں گے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے تو ہدایت نصیب ہوگی، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا قرب، جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اللہ کے حضور، اللہ سے وابستگی ہے، نگاہیں نیچی ہیں، خشوع کی کیفیت ہے. اب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اس کے بعد پھر دل کے اندر عاجزی بڑھے کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے. فوراً میں رکوع کی حالت میں ہوگی، اپنی پیٹھ برابر کر دی کہ اللہ جو ذمہ داری بھی تو مجھے عطا فرمائے گا، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، میں اس کو ادا کروں. سبحان ربی العظیم، پاکیزگی میرے رب کی ہے جو نہایت عظمت والا ہے. اس کی عظمت کا پورا احاطہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کا کرم ہے جو اس نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سیدھا کیا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تو سننے والا ہے، جو اللہ کی تعریف کرے اللہ اس کی سنتا ہے. تو اس پہ پھر ربنا لک الحمد، کیا ہے ہمارے رب تیری ہی خاص تعریف ہے. کہا کہ نہیں، ابھی عاجزی پوری نہیں ہوئی. فوراً میں نیچے کی طرف جھکا. جسم کا سب سے مقدس محترم حصہ چہرہ، اس چہرے کو میں نے زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ کہ میں نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی، لیکن تیری عظمت کی حد کوئی نہیں، تیری بلندی کی حد کوئی نہیں. میری حد یہ تھی کہ میں اپنی حد تک پہنچوں، بس تو مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے. تو اس صورت الگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب کا طریقہ بتایا کہ جس قدر عاجزی کی انتہا ہوگی اس قدر قرب نصیب ہوگا. سورہ علق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اور صاحب وحی کی اہمیت بیان کروائی. اس کے بعد سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی فضیلت کے ساتھ ہی اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ لمحات اور اوقات کا بھی خیال رکھو، کہ لمحات اور اوقات کا خیال رکھو کہ کون سے لمحات اور اوقات قیمتی ہیں اور وہ ضائع نہ ہونے پائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ صرف کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ صاحب کتاب سے وابستگی اختیار نہیں کرو گے تو اس کتاب کا فائدہ نہیں. اس سے انکار حدیث کے فتنے کا رد ہے، انکار حدیث کے فتنے کا رد ہے. اور ایک فتنہ اس دور کے اندر فتنہ وحدت ادیان، ان دو فتنوں کا سورہ بینہ کے اندر فرمایا کہ صرف کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں. تو لہذا نبی علیہ السلام کی وضاحت ضروری ہے، اور وضاحت حضرت کی کہاں ہے؟ الفاظ کے جس ذخیرے میں موجود ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. تو لہذا نبی علیہ السلام سے وابستگی اور حدیث سے وابستگی قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ بات میں نے عرض کیا کہ فتنہ وحدت ادیان، فتنہ وحدت ادیان یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. تو یہاں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام سے وابستگی ضروری ہے. جب تک صاحب وحی کا نمونہ نہیں دیکھو گے تو وحی پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں انجام بیان فرمایا کہ انجام کے لحاظ سے انسان دو قسم کے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو جہنمی، ایک گروہ ہے جو جنتی. اور جنتی کون ہے اس کا ذکر فرمایا، یہ انجام بیان فرمایا. اب اس وقت زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انجام کا آغاز بیان فرمایا کہ یہ جو انجام ہے جنت جہنم کا، اس سے پہلے کیا مراحل ہیں جو پیش آئیں گے، ان کو اللہ نے سورہ زلزال کے اندر بیان فرمایا. تو فرمایا کہ اذا جب زلزلت الارض، ہلا ڈالی جائے گی زمین، زلزالہ اس کا پوری طرح سے ہلا ڈالا جانا.
کہ زمین پوری طرح سے ہلا ڈالی جائے گی، کہ اس طرح سے ہلائی جائے گی کہ کوئی بلندی نہیں رہے گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، کوئی نشیب نہیں رہے گا، یہ زمین ایک سطح کی برابر کی زمین ہو جائے گی۔ اور یہاں جو بات تجوید کے لحاظ سے قابل ہو رہی ہے، یہاں دیکھیں کہ 3 حرف وہ ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں ہم آواز ہیں، ذال ہے، اذا، زلزلت الارض، یہ زے ہے اور زواد ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں ان تینوں میں فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ذال ہے، یہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں سے لگائیں گے، اوپر کے سامنے والے دانتوں کے دوری طرف لگائیں گے تو یہ ذال ادا ہوگا، نرمی سے لگائیں گے۔ ذا زی زو از از اوز، زے ہے، اس کو ادا کریں گے کہ زبان کی نوک نچلے دانتوں سے لگائیں گے۔ ذا زی زو از از اوز، اس کو ذرا تیزی سے ادا کریں گے۔ واد، زبان کی بائیں کروٹ، یہ بائیں طرف کے اوپر کی ڈاروں کی جڑ سے لگائیں گے تو یہ واد ادا ہوگا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ آوازیں آپس میں مل نہ جائیں اور معنی کے اندر فرق پیدا نہ ہو۔ آواز کی مقدار کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور مخارج کا اور ادا ہونے کی صورت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں کہ جس وقت یہ زمین جو پوری طرح سے ہلا ڈالی جائے گی، زلزلے کی کیفیت ہو، اور یہ زلزلہ آگے فرماتے اس بات کا اظہار فرماتے کسی خاص علاقے میں زلزلہ نہیں ہوگا، کسی مخصوص علاقے میں نہیں ہوگا، معمولی نہیں ہوگا، جھٹکے معمولی نہیں ہوں گے، یہ مکمل طور پہ زمین کو ہلا ڈالا جائے گا۔ اب یہ کب ہوگا؟ تو اس کے 2 موقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ سورہ اسرافیل پہلی دفعہ پھونکے جانے سے پہلے یہ زمین جو ہے یہ پوری طرح سے ہلا ڈالی جائے گی، اور یہ کیا کرے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی زمین اثقالہا، اپنے بوجھ، کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو خزائن ہیں، یہ سارے کے سارے باہر پھینکے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ دیکھے گا کہ سونا، زمین کا خزانہ، یہ سارا باہر نکلا ہے۔ جو قاتل ہوگا، جو چور ہوگا، جو دنیا داری کی وجہ سے تعلقات پر توڑنے والا ہوگا، وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ افسوس کہ یہ چیز، اس چیز کے لیے میں نے انسان کو قتل کیا اور اس کثرت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے اور اس کی کوئی اس وقت قدر و قیمت نہیں، کہ اس کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے تھے اس دنیا داری کے لیے، میں نے اس دنیا داری کے لیے، اس مال کے لیے چوری کی تھی، ہاتھ کٹا، کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یہ خزانے نکلے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے اور کوئی ان کی طرف توجہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور دوسری بات جو یہ ہلایا جائے گا کب؟ فرمایا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، اس وقت یہ زمین تمام مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو ہمیں یہ اپنے بوجھ کو نکال کے باہر پھینکے گی، اور بوجھ زمین پہ 2 ہیں۔ ایک بوجھ تو یہ معدنیات والا تو ہو گیا، اس کے علاوہ 2 بوجھ ہیں۔ ایک بوجھ انسانوں کا بوجھ ہے کہ زمین نے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دوسرا بوجھ اس پہ انسانی اعمال کا بوجھ ہے۔ تو یہ دونوں بوجھ نکال کے باہر پھینکے گی، اس کا ذکر سورت کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ مردے جو ہیں وہ سارے کے سارے باہر ہوں گے۔ تو اسقال یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ثقل، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اسقال جو ہے اس کی جمع ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اخرجت الارض، فرمایا اخرجہ، ایک ہے خارجہ، خارجہ کے معنی ہے نکلنا اور اخرجہ کے معنی ہے نکالنا، تو یہ زمین نکال دے گی۔ اصل تو نکالنا اللہ نے ہے، لیکن ظاہری صورت جو ہے وہ کیونکہ زمین سے نکل رہے ہیں سب مردے، تو اس لیے زمین کی طرف نسبت کی ہے اس کا۔ فَمَا وَقَالِ الْإِنسَانُ، کہے گا انسان، مَا لَهَا، کیا ہے یہ؟ کب کہے گا؟ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبر، اپنی معلومات یہ زمین ظاہر کرے گی کہ جس وقت انسان کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو سب سے پہلے اعمال نامے، جب اعمال نامے سامنے آئیں گے تو انسان وہاں عذر پیش کرے گا، کیا کہ یہ اعمال نامے تو فرشتوں نے لکھے ہیں اور فرشتے تو ہمارے پیدا ہونے پہ راضی نہیں تھے، تو لہٰذا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجت پوری فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ زمین بتلائے گی کہ اس شخص نے مجھ پر یہ نیکی کی تھی اور اس شخص نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا، تو یہ نیکی اور گناہ کا پورا ریکارڈ جو زمین میں ہے یہ زمین نکال کے باہر کر دے گی، یہ بوجھ نکال دے گی۔ انسان تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ زمین کیسی زمین ہے، کہ زمین ماں ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو حقیقی باپ سے بھی بچوں کے عیب کو چھپاتی ہے، کہ ماں پردہ پوشی کرتی ہے، تو یہ زمین کیسی ماں ہے کہ اس نے ہمارے سارے رازوں کو ظاہر فرما دیا۔ اس نے آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ ماں یقیناً ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ، یہ کیوں کہ اس نے اس لیے کیا کہ آپ کے رب نے اوحا لہا، اس کو حکم کیا، اس کو وحی کی، کہ اللہ کا حکم یہ تو ترجیح رکھتا ہے ہر محبت کے مقابلے میں، تو لہذا
زمین نے آج تک تمہارے رازوں کو ظاہر نہیں کیا، لیکن آج کیوں ظاہر کیا؟ کہ رب کا حکم تھا۔ جب رب کا حکم تھا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ اس کے اندر ایک اشارہ اور بھی پایا جا رہا ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے۔ انسان کی اصل ہے زمین۔ انسان کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے نکلا ہے۔ جب انسان زمین سے نکلا ہے اور زمین اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ اولاد کے تعلق کو بھی چھوڑ رہی ہے، کیوں؟ رب کے حکم کی وجہ سے، تو انسان کو اپنی فطرت میں ہونا چاہیے۔ تو فطرت انسانی کیا ہے؟ رب کی اطاعت اور رب کا حکم ماننا، کہ جیسے کہ زمین مان رہی ہے۔ زمین ہماری اصل ہے، جب اصل اللہ کی ہوتی ہے تو انسان کو بھی اللہ کا مطیع ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کہا جائے گا کہ اس لیے اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ اب اس کے بعد بھی انسان یہاں پھر عذر کرے گا کہ نہیں، کہ زمین ہے یہ خارجی شاہد ہے، باہر کا شاہد ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ سے جاسم فرمائے اليوم نختم على افواہہم، یہ منہ میں مہر لگ جائے گی۔ انسان کے جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اور اس کے بعد پھر منہ سے مہر جو ہے علیحدہ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انسان کی زبان اعتراف کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم کے کنارے لے جایا جائے گا۔ ابھی حکم نہیں ہوگا ان کو جہنم میں ڈالنے کا۔ جہنم کے کنارے جب آئیں گے کہیں گے کہ اللہ کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ نورت کہ ہمیں لٹا دیا جائے، اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ واپس بھیجنا ہمارا ضابطہ ہے، نہ ہماری خبر ہے، تو لہٰذا نہ ہمارا ضابطہ ہے نہ ہماری خبر ہے، واپس نہیں بھیجا۔ اگر تم زبان سے اعتراف نہ کرتے تمہیں جہنم میں نہ ڈالا جاتا، تم نے اعتراف کیا، اب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ان مراحل میں، گواہی کے مراحل میں ایک مرحلہ یہ زمین کی گواہی ہے، یہ زمین بھی یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ فرمایا کہ یوم اس دن یصدر الناس، ہو جائیں گے لوگ اشتاتا، گروہ در گروہ، یہ تقسیم ہو جائیں گے، کس میں ہو جائیں گے؟ شتم، ایک گروہ، اشتاتا کئی گروہ، کہ انسان بنیادی طور پر 3 گروہ میں کھڑا ہو۔ ایک گروہ وہ ہے جو مجرموں کا گروہ ہے، اب مجرموں کے گروہ میں پھر آگے گروہ ہوں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ چور ہیں، یہ فلان ہیں، یہ فلان ہیں، اس طرح سے ان کی تقسیم ہوگی۔ اور دوسری طرف پھر اصحاب الیمین ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے اندر پھر گروہ ہوں، یہ نوافل کی کثرت والے، یہ ذکر کی کثرت والے، یہ تلاوت کی کثرت والے، یہ جہاد میں آگے چلنے والے، یہ تبلیغ کے کام میں بڑھنے والے، تو یہ تقسیم ہوگی گروہ کے لحاظ سے۔ پھر فرمایا کہ ان تمام میں ایک تیسرا گروہ ہوگا جو انتہائی خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا، مقربین کا، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان سے بنا دے، یہ مقربین کا گروہ ہوگا۔ وہاں یہ تقسیم ہوگی، اور اس طرح سے یہ تقسیم جب ہو جائے گی، جب تقسیم ہو جائے گی تو اب یہ فرمایا تقسیم کیوں ہوگی؟ لیروا اعمالہم، تاکہ دکھا دیے جائیں وہ اپنے اعمال، کہ ہر عمل پوری طرح سے سامنے واضح ہو رہا ہوگا۔ زنا کرنے والے ہیں، ان کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہوگی، کہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ اس طرح گناہ کرنے والے ہیں۔ انسان کے نیک اعمال، فرمایا کہ انسان کھڑا ہے، نیک آدمی ہے، ایک حسین و جمیل شکل کا انسان اس کے سامنے آئے گا، کہے گا مجھے پہچانتا ہے؟ بس اتنی بات جانتا ہوں کہ تجھے اللہ نے انتہائی حسین صورت عطا فرمائی ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، تو دنیا میں میری فکر رکھتا تھا، نماز پڑھی، پھر دوسری نماز کی فکر، قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اس بات کا ذوق شوق کہ مزید وقت مل جائے، ذکر کیا، پھر اس بات کا ذوق شوق کہ مزید ذکر کیا جائے، کہ زبان ذکر سے خالی نہ رہے، یہ ذوق شوق کی کیفیت۔ تو میری فکر میں رہا، تو مجھے اٹھایا پھرتا تھا اپنے دماغ میں، تو نے مجھے اٹھایا، آج میں تجھے اٹھا کر جنت کی طرف لے جاؤں، فرمایا کہ وہ سواری بنے گا اور یہ اس پہ سوار ہوگا، اس حالت میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اعمال جو ہیں نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے فاسق فاجر گناہ گار ہے، اس کے سامنے ایک آدمی ظاہر ہوگا انتہائی بدصورت، مجھے پہچانا کہ نہیں، انتہائی یہی یہ بات نظر آ رہی ہے تجھے، انتہائی بدصورت اللہ نے بنایا، اور دیکھا میں تیرا برا عمل ہوں، لہذا برا عمل ہوں، اور تیری کیفیت یہ تھی کہ تو اس برائی کے اندر چلتا رہا، آج میں تجھ پہ سوار ہوں گا، اور اس حالت میں تو جہنم کی طرف جائے گا۔ اب یہ اعمال انسان کی بدعمالی اور انسان کے اعمال انسان کے جسم سے وابستہ ہوں، تو میں جسم کے ساتھ یہ اعمال انسان سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہ انسان کے اعمال اس کے جسم کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس وقت یہ اعمال کھل کر سامنے آئیں گے، نیکیاں بھی نظر آ رہی ہوں، برائیاں بھی نظر آ رہی ہوں، میں ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اعمال دکھانے سے کہ اعمال کا نتیجہ دکھایا جائے گا، جو اس سے پہلے سورہ بینہ کے اندر بیان فرمایا کہ ایک گروہ جہنم میں جانے والا، ایک گروہ جنت میں جانے والا، تو میں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، ان کے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھا دیا جائے گا۔
فرمایا کہ کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ جو وہاں موجود نہ ہو؟ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرہ، بس جو کرے گا مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، ذرہ جو ہے یہ چیونٹی کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، کہ ذرے کی مقدار بھی جو عمل کرے گا خیرن بھلائی کا نیکی کرے گا، یارہ ہو وہ دیکھے گا اس کو، ومن یعمل اور جو کرے گا مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر شرن برائی، یارہ ہو وہ دیکھے گا اس کو، کہ اس کو اپنا عمل نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کسی نیکی کے معمولی عمل کو بھی حقیر مت سمجھو، ممکن ہے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور کسی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ جن کو میں چھوٹا گناہ سمجھ کے نظر انداز کر رہا ہوں اور اس کو اختیار کرتے چلا جا رہا ہوں، اسے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو میں کہ دیکھو کہ پانی کے قطرات سے سیلاب بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے پہاڑ بنتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے گناہ ان کی کثرت ہو جائے، ان کا ڈھیر بن جائے اور پھر اس ڈھیر کو عبور کر کے آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کو نظر آئے گا۔ یہاں ایک بات تو تجوید کے لحاظ سے جو قابل غور ہے، اب یہاں دیکھیں کہ ذرۃ خیر یرا، تو ذرۃ میں یہاں آواز معمولی ہے، چھوٹی مقدار ہے، اس کو ہم نے آواز کو بڑھایا نہیں، لیکن جب یہاں پڑھیں گے ومن یعمل مثقال ذرۃ، یہاں آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کر کے اس کو اخفا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں شین ہے اس کے بعد، اور وہاں جو ہے اس کے بعد خے ہے، خا ہے، تو وہ حرف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اگر وہ ہوں گے تو وہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو پھر اخفا ہوگا، تو یہ تجوید کے لحاظ سے بھی یہ بات قابل غور ہے۔ یہاں فرمایا کہ کیا ہر عمل انسان کو نظر آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، کہ نیکی کا ہر عمل انسان کو نظر آئے گا، کہ عاملۃ ناصبہ، سورہ غاشیہ کے اندر بھی اشارہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے بیت المقدس کی طرف، وہاں گئے تو ایک پادری کو دیکھا، جب پادری کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد تھا، گال اندر کو دھنسے ہوئے تھے، بہت لاغر کمزور تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ اس کی حالت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت متقی ہے، یہ راہب وہ ہے کہ جو دنیا پرستی اختیار نہیں کرتا، کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کرتا ہے۔ حضرت اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ وہاں سے جب آگے تشریف لے گئے تو جو ساتھ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی آیت عاملۃ ناصبہ یہ یاد آ کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پوری زندگی نیکی کرتے رہے ہوں گے، آخرت کے اندر دیکھیں گے کہ ان کی نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، خوش ہوں گے کہ نیکیاں سامنے موجود ہیں، فرمایا کہ جہنم سے گرم ہوا چلے گی اور اس کی نیکیوں کو اڑا کر لے جائے گی، میدان خالی، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر ایمان کا وزن نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، ایمان کا وزن نہیں، تو عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اگر ایمان ہے تو عمل معمولی بھی ہے تو وہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی تھی کہ صالح عمل کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، عقیدہ صحیح، عمل شریعت کے مطابق اور نیت اللہ کو راضی کرنا، تین باتیں ہوں گی تو عمل قبولیت والا عمل۔ اب یہاں فرمایا کہ نیکی کا عمل ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو وہ عمل باقی نہیں رہے گا، اور اگر برائی کا عمل ہے، اگر توبہ کر لی تو بھی وہ عمل باقی نہیں رہے گا۔ تو جو عمل گناہ کا ہے بغیر توبہ والا ہوگا وہ دیکھے گا، نیکی کا عمل ایسا ہوگا جو ایمان کے ساتھ ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، اور اس کے مطابق نتائج ہوں گے۔ اور نتیجہ کیا؟ وہ نتیجہ اللہ سب بینہ کے آخر میں بیان فرما دیا کہ اگر برائی کے اعمال والا ہے، عقیدہ غلط ہے، تو فرمایا کہ اس کا انجام جہنم، اور اگر نیکی والا ہے اور ایمان کے ساتھ نیکی ہے تو اس کا انجام جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انجام جو ہے یہ بیان فرما دیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوش انجام فرمائے، دنیا کے اندر یہ آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ ایمان کی حقیقت جاننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق ضروری مسائل اور طریقہ سیکھنا؟ کیا آپ خاندانی نظام میں اعتدال اور اپنے گھرانے میں مثالی دینداری لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دور حاضر کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کی حقیقت جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخلص مبلغ دین اور مجاہد اسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جائیں؟ تو آئیے اور سنیے پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کے دروس قرآن مجید جو آپ کو اس چینل پر دستیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج ملتان میں ایسوسی ایٹ پروفیسر رہے ہیں، لاکھوں چاہنے والوں کی دل کی دھڑکن ہیں۔
آپ علم، تقوی، فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ روزانہ پروفیسر صاحب کے درس قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اس چینل پر کریں اور ایسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں جو ڈاکٹر اور انجینئر کے ٹائٹل کے ساتھ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور ایمان اور اسلام کے دشمن ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ اور اہل حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔